مفتی صاحب، میں نے کافی پہلے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافر جب جہنم میں جائیں گے تو لاکھوں سال کے بعد جہنم ختم کر دی جائے گی، اس کی وضاحت فرمائیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو تفردات ہیں، جو بعض شاذ اقوال ہیں جس میں وہ پوری امت سے الگ گئے ہیں، جیسے 3 طلاق کو ایک کہنا اور ہر طرح کے موضوع پر مسح کے جواز کا قول لینا، اور اگر کوئی معلق طلاق دیتا ہے کہ ان دخلت الدار فانت طالق، گھر میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق، اس طرح کے الفاظ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں تو اس میں قسم کا کفارہ ادا کر دے، تو یہ وہ تفردات ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جن میں وہ پوری امت سے ایک طرف ہو گئے ہیں۔ تو چونکہ ان کی دین کی خدمت بہت ہے اور بڑے عالم تھے، تو اس لیے ان مسائل کو تو علماء نے فالو نہیں کیا، لیکن ان کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کو بالکل جائز قرار نہیں دیا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، ان کی دینی خدمات بہت ہیں۔ تو انہی تفردات میں سے ان کا ایک تفرد کہتے ہیں بالکل پوری امت سے ہٹ کر ایک قول اختیار کرنا، تو انہی تفردات میں سے ایک تفرد جس کی نسبت ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہے، وہ یہ کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جہنم بالآخر ایک دن ختم کر دی جائے گی، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شاید اسی رائے کو انہوں نے فالو کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں، لیکن یہ قول بھی دلیل کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جا کے نا اللہ جہنم کو اور جہنم میں رہنے والوں کو ختم کر دے گا، ملیامیٹ کر دے گا، فنا کر دے گا۔ تو یہ قول جمہور کے بلکہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کی واضح نصوص کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ ان کی ذاتی رائے تھی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ یعنی جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔